بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتا ہے، سسکیاں لیتا ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ستون تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آہو فغاں کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو جانے کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند کر لیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کر دوں کہ تو سرو سبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر مشرقی و مغربی مستفید ہو۔ اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیائے فانی اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔